جانشین حضور شیخ الاسلام، انتخاب حضور شیخ الاسلام، ولادت حضور شیخ الاسلام، جشن غریب نواز، ماشاءاللہ۔ حضرت کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے عزیزان ملت اسلامیہ، مختصر سے وقت میں ہم آپ کے درمیان ایک بڑی ہی قیمتی گراں قدر فکر رکھنا چاہتے ہیں کہ آج ہم انسانوں کی سوچ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مکمل طور پر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی حیثیت سے کیا ہونی چاہیے تھی، اور آج ہماری سوچ کا معیار کتنا نیچے جا چکا ہے، کیسا ہو چکا ہے کہ بات کچھ ہوتی ہے اور ہم اس کو رخ کچھ اور دے دیتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک بہت ہی سمجھنے والی بات آپ کے درمیان رکھی جائے گی، اور اس واقعے کے 4 پہلو ہیں، 4 الگ الگ ٹکڑے ہیں۔ ان چاروں کو یکے بعد دیگرے ہم آپ کے درمیان رکھیں گے۔ پھر سے ہماری گزارش ہے کہ بہت ہی دل و دماغ کو حاضر رکھ کر، تاکہ آپ کے سمجھ میں بات آ سکے، کیونکہ کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے۔ ایک بات آپ اگر غور سے سماعت نہیں کریں گے تو دوسری بات میں اتنا لطف آپ کو سمجھنے میں نہیں آئے گا جتنا ذہن حاضر رکھ کر سمجھنے میں آنا چاہیے۔ لہذا ہماری گزارش ہے، تو 4 اس کے الگ الگ حصے ہیں اس واقعے کے، اور اس میں 3 کردار ہیں۔ ایک ہے چھوٹے سے کم سن بچے کا کردار، پہلا، اور دوسرا کردار ہے اس بچے کے والد گرامی کا، اس کے باپ کا، اس کے فادر کا، اور تیسرا جانور کی شکل میں گھوڑے کا کردار ہے۔ تو عزیزان ملت، یہ تینوں کردار، سواری کی شکل میں گھوڑا، اور وہ بچہ اور باپ، یہ لوگ اپنی منزل کی طرف کہیں بہت پہلے کی بات ہے بڑھ رہے ہوتے ہیں، آگے جا رہے ہوتے ہیں، اور کہانی کا واقعے کا پہلا حصہ، پہلا رخ، پہلا پارٹ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے حصے میں باپ نے اپنے بچے کو، چھوٹے بچے کو گھوڑے کے اوپر بیٹھا دیا ہوتا ہے، اور باپ کی سوچ، اچھا اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے پھر سے ہم آپ سے عرض کریں گے کہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے سوچنے کا معیار دیکھیے کیا ہونا چاہیے تھا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور کہاں چلا گیا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ آپ اپنے ذہن میں تازہ رکھیے گا تو آپ کو زیادہ انشاءاللہ تعالی آسانی ہوگی۔ تو واقعے کا جو پہلا رخ ہے، پہلا کیریکٹر، پہلا حصہ ہے، فرسٹ پارٹ ہے، میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ پہلے حصے میں باپ نے اپنے بیٹے کو گھوڑے کے اوپر بیٹھایا، اور باپ کی خواہش کیا ہے کہ میرا بیٹا ابھی چھوٹا ہے، اور میں تو اس وقت جوانی کے دور سے گزر رہا ہوں، مجھے کچھ دور تک چلنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن میرا بیٹا ہے اور سواری جب موجود ہے الحمدللہ، تو کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو گھوڑے پر بیٹھا دوں اور میں پیدل چلوں۔ بیٹا سواری پر، اگر بیٹا نہیں بیٹھے گا تو ویسے بھی سواری کھالی جائے گی، اس سے بہتر ہے کہ بیٹے کو بیٹھا دیا جائے۔ تو یہ اب آپ سمجھیے، اس نیت سے باپ نے اپنے بیٹے کو گھوڑے پر بیٹھا دیا، اور گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر دونوں اپنے منزل کی طرف دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگے۔ چونکہ یہ پہلے کی بات ہے، اس وقت جو ہے ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، سائنس اتنا فروغ نہیں پائی تھی جتنا آج کے دور میں ہے۔ کیونکہ آج تو الحمدللہ ہمیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کے لیے ہم سائیکل کا استعمال کرتے ہیں، یا موٹر سائیکل کا استعمال کرتے ہیں، یا 4 وہیل کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اور وقت کو اگر ہمیں بچانا ہے تو ہم ٹرین کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور زیادہ وقت کی اہمیت کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہیں تو ہم ایک جگہ سے دوسرے جگہ فلائٹ کا سہارا لیتے ہیں، تو ہمارا وقت اور بچ جاتا ہے۔ بہرحال ہے نا، لیکن پہلے کے زمانے میں تو عزیزان ملت اسلامیہ ایسا کچھ نہیں تھا، ہے نا، ٹیکنالوجیز اتنا آگے نہیں بڑھی تھی، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے لوگ سواری کی شکل میں، یا تو پیدل اگر جاتے تھے تو قافلے کی شکل میں جایا کرتے تھے، تاکہ چوری وغیرہ سے ان کی حفاظت رہے، اور
ایسے اگر جاتے تھے سواری میں تو زیادہ سے زیادہ گھوڑا ہوتا تھا یا اونٹ ہوتا تھا، اسی طرح کے کچھ جانور اور بھی رہتے تھے. تو اب نیت آپ کو پتا ہے، وہ باپ کس اچھی نیت سے، کس اچھے خیال سے کہ میرا بیٹا چھوٹا ہے اور سواری موجود ہے، لہٰذا اس باپ نے اپنے بچے کو سواری پر بیٹھا کر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنا شروع کیا. کچھ آگے بڑھے تھے، ایک بستی آئی. وہاں ہوتا ہے نا کہ جیسے ہائی وے پر کیسے آج کل تو ہوٹل ہو گئے ہیں، بڑے بڑے ہوٹل ہو گئے ہیں عالیشان. پہلے کے وقت میں کچھ معیار ہلکا پھلکا ہوتا تھا، چھوٹے ہوٹل ہوا کرتے تھے. تو کچھ لوگ جمع تھے راستے پر، ان لوگوں نے دیکھا، اور جب ان لوگوں نے دیکھا تو اب دیکھیے حقیقت آپ جانتے ہیں کیا ہے، لیکن دنیا، لوگ کا مطلب دنیا نے اس موجودہ حالت کی نقش نگاری کچھ اس طرح کی کہ بڑا بدتمیز لڑکا ہے، اپنے باپ کو پیدل چلا رہا ہے اور خود دیکھو سوار ہے گھوڑے پر. اب یہ باپ کی ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اس کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ بھائی حقیقت تو کچھ اور ہے. حقیقت تو یہ میں نے خود اپنے بچے کو بیٹھایا کہ بیٹا تم چھوٹے ہو، تم چل نہیں پاؤ گے اتنا زیادہ، میں تو ابھی جوانی کے عالم میں ہوں، مجھے چلنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو اس لیے میں نے بیٹھایا تھا. اور دیکھیے دنیا تو یہ بول رہی ہے، دنیا والے بولتے نظر آ رہے ہیں کہ سنائی پڑ رہے ہیں کہ بڑا بدتمیز لڑکا ہے. تب باپ نے سوچا اچھا ایسی بات ہے، تو کہا بیٹا اب تو اتر جا. اب ہے کہانی کا، ہم ذرا اور آگے بڑھتے ہیں. دوسرا حصہ، دوسرا کیریکٹر، دوسرا کردار اس کہانی کا، دوسرا فیس وہ یہ ہے کہ جب باپ نے سنا تو باپ نے اپنے بچے سے کہا کہ تو اتر جا. اب اس کو اتار دیا کہ بیٹا میں بیٹھ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے تب یہ دنیا غلط ترجمانی نہ کرے. اب دیکھیں دوسرے کہانی کا یہ جو واقعے کا جو دوسرا حصہ ہے، اس میں بھی باپ کی نیت دیکھیے کچھ غلط نہیں ہے. جب دنیا والے نے بچے کو بیٹھا ہوا دیکھا اور غلط ترجمہ کیا تو باپ کی خواہش تھی کہ کوئی میرے بچے کو غلط نہ کرے. اب ایک باپ ہونے کی حیثیت سے کیا اس کی خواہش غلط تھی؟ آپ بتائیے. نہیں نا عزیزان ملت. اس نے اپنے بچے کو نیچے اتار دیا اچھی نیت سے اور خود سوار ہو گیا اور آگے چلنے لگا. کچھ اور اپنی منزل کی طرف جب آگے بڑھے، ایک جگہ کچھ اور لوگوں کا جماوڑا تھا. جب ان کی نگاہیں پڑی تو پھر وہ تبصرہ کرنے سے باز نہ آئے. انہوں نے کہا کہ بڑا ظالم باپ ہے، بڑا بے وقوف باپ ہے، اپنے چھوٹے سے بچے کو پیدل چلا رہا ہے، خود سواری پر سوار ہے، عجیب احمق انسان ہے. اب یہ بھی سنا. اب حقیقت تو یہ نہیں تھی نا عزیزان ملت. حقیقت کیا تھی پہلے حصے میں کہ بچہ چھوٹا ہے، سواری پر بیٹھا لیتے ہیں. لوگوں نے گمراہی میں ڈوبے ہوئے، دنیا داری میں ڈوبے ہوئے دنیا دار لوگوں نے ترجمہ کیا کہ لڑکا بڑا بدتمیز ہے. تو باپ نے بچے کو اتار دیا، خود بیٹھ گئے اور آگے بڑھے. تو پھر دنیا اپنی زبان کو حرکت دینے سے باز نہ رہی غلط اعتبار سے. کیا عجیب احمق باپ ہے، خود سوار ہے، چھوٹے سے بچے کو پیدل چلا رہا ہے. اتنا اس کے اندر اتنی بھی تمیز نہیں ہے، اتنی بھی عقل نہیں ہے. اب پھر دیکھیے حقیقت تو یہ نہیں ہے نا. پھر باپ بڑا پریشان کہ یا اللہ میری نیت تو ایسی کچھ بھی نہیں تھی، لیکن یہ دنیا تو ترجمہ کچھ اور کر رہی ہے، حقیقت کچھ اور ہے میرے مولا. پھر باپ کے ذہن میں ایک دوسرے خیال نے دستک دی. ایک دوسرا خیال آیا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ اب نہ تو میں تنہا بیٹھوں گا نہ اپنے بچے کو تنہا بیٹھنے دوں گا، بلکہ ہم دونوں گھوڑے پر ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے. تو اپنے بچے کو کہا بیٹا آ جا. تو سہارا دیا، بچے کو بیٹھا لیا. اب پھر آگے بڑھنے لگے اپنے منزل کی طرف. جب ذرا اور آگے گئے تو پھر دنیا میں ڈوبے ہوئے، دنیا کے مکر و فریب کا شکار ہو چکے، دنیا کے نشیب و فراز میں اپنے آپ کو مصروف کر چکے دنیا دار کچھ لوگ موجود تھے آگے بھی. ان کی بھی نگاہیں ان کی نگاہوں سے بچ نہ سکے. جب ان کی نگاہیں ان باپ بیٹا اور اس سواری پر پڑی تو پھر وہ لوگ بول اٹھے کہ ارے بڑے ظالم باپ اور بیٹے ہیں، ایک گھوڑے پر دونوں لدے ہوئے ہیں، بہت ظالم ہے بھائی، اتنی عقل نہیں ہے ان کو. ایک گھوڑا سواری، ایک بیچارہ گھوڑا، اس میں باپ بھی بیٹھا ہوا ہے اور بیٹے کو بھی بیٹھا لیا ہے، بہت بیوقوف ہے. اب پھر دیکھیے حقیقت کیا تھی آپ جانتے ہیں سیدھانے میں ہے نا.
حقیقت کچھ اور ہے، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہم ابھی کچھ وقت پہلے آپ کو بتا چکے ہیں. اور دنیا ترجمانی کیا کر رہی ہے، دنیا نقش نگاری کیا کر رہی ہے، دنیا معنی کیا نکال رہی ہے، دنیا تبصرہ کیا کر رہی ہے، حقیقت حال سے برخلاف ہے نا، کہ بڑے ظالم. اور نیت کیا تھی کہ اب نہ میرے بیٹے کو دنیا برا بولے، نہ میرے تعلق سے دنیا غلط غلط خیال رکھے، اس لیے چلو ہم دونوں سوار ہو جاتے ہیں. تو دنیا نے ظالم قرار دے دیا. بڑے پریشان، یا اللہ تنہا بیٹا بیٹھے تو بھی دنیا کو مسئلہ، تنہا میں بیٹھوں تو بھی دنیا تبصرہ کرنے سے باز نہیں آتی، ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھے تو بھی ظلم کا انتصاب ہم دونوں کی ذات پر لگ جا رہا ہے. اب کیا کیا جائے؟ اب تو چوتھی ایک آخری شکل بچی، چلو ہم دونوں اتر جاتے ہیں. اب تو دنیا خاموش رہے گی، اب نہ میں بیٹھوں گا نہ میرے بیٹے کو بیٹھنے دوں گا. کہا بیٹا اتر جا. باپ نے بولا کہ چلو. باپ دیکھیے فکر کیا کر رہا ہے دنیا والوں کی، کہ دنیا کسی طرح سے ہمیں نہ بولے، دنیا کی زبان سے ہم محفوظ رہ جائیں، یہ نیت ہے. ٹھیک ہے، تو کہا بیٹا تم اتر جاؤ، ایک طرف تم چلو اور میں بھی اتر جاتا ہوں، دوسری طرف میں چلتا ہوں، تم بھی گھوڑے کی لگام پکڑ لو، میں بھی گھوڑے کی لگام پکڑ لوں. بیٹا تم بچہ ہے، تم کو ابھی بچے تو کچھ دیر دوڑ بھی لیں تو ان کو سانس نہیں چلتی، اور میں بھی ابھی جوانی کے دور سے گزر رہا ہوں، مجھے بھی کوئی تکلیف نہیں. بیٹا تم بھی پیدل چلو، ہم بھی پیدل چلیں گے، اور گھوڑے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو تھکے گا ہی نہیں، تو ہم سب پیدل چلتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اب ایک طرف گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے باپ ہے، دوسری طرف گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھوں میں اس چھوٹے کمسن بچے نے تھام رکھی ہے، اور یہ دونوں اپنی منزل مقصود کی طرف پاپیادہ آگے بڑھ رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. پھر ایک بستی سے گزر ہوا ان کا، پھر دنیا میں ڈوبے ہوئے کچھ حضرات وہاں موجود تھے، ان کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے. جب ان کی نگاہ پڑی انہوں نے بھی تبصرہ کر دیا. بڑے بے وقوف باپ اور بیٹے ہیں، سواری موجود ہے اور دونوں گدھے پیدل چل رہے ہیں. یا اللہ، دنیا کیا بول رہی ہے کہ بہت بے وقوف، یہ تو باپ اور بیٹے ہیں. بتاؤ سواری موجود ہے، گھوڑا موجود ہے اور خود پیدل چل رہے ہیں. ارے تو پھر گھوڑے کو کیوں دیا ان لوگوں نے؟ یا اللہ، اب یہ اور پریشان کہ یا اللہ اب کریں تو کیا کریں؟ اگر میرا بیٹا تنہا بیٹھتا ہے تو بھی دنیا کو شکایت، میں تنہا بیٹھتا ہوں تو بھی دنیا کو سوال، ہم دونوں بیٹھتے ہیں تو بھی دنیا تبصرہ نگاری سے باز نہیں آ رہی ہے، ہم دونوں اتر جا رہے ہیں تو بھی احمقی کا انتصاب ہم دونوں پر ہو رہا ہے کہ بہت بے وقوف ہے، حد درجہ جاہل ہے. یا اللہ اب کیا جائے؟ تو عزیزان ملت، یہ چھوٹا سا واقعہ تھا. یہ واقعہ ہمیں کیا تعلیم دے گیا، ہمیں کیا سیکھ دے گیا؟ 4 حصے تھے اس واقعے کے، اس کہانی کے، چھوٹی سی. چاروں حصے میں باپ اور بیٹے کی نیت میں کوئی فتور نہیں تھا، نیت خراب نہیں تھی، ہے نا عزیزان ملت؟ میرے عزت مآب بزرگوں، میرے بھائیوں، اپنے علماء کرام کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، ان کی رہنمائی اور ان کی پشت پناہی میں. کوئی نیت خراب نہیں تھی نا. واقعے کے چاروں حصے میں نہ باپ کی نیت میں فتور تھا نہ بیٹے کی نیت خراب تھی، لیکن دنیا نے مطلب کیا نکالا؟ ہر کہانی کے ہر حصے میں دنیا نے غلط مطلب نکالا جو کہ حقیقت حال کے خلاف تھا، ہے نا عزیزان ملت؟ پتا کیا چلا کہ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، ہم کتنا بھی چاہیں، اگر کسی کو قبول نہیں کرنا ہے تو وہ قبول نہیں کرے گا، اگر کسی کو نہیں ماننا ہے تو وہ نہیں مانے گا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں دنیا کو منانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا مانے یا نہ مانے، ہمیں ہرگز اس چیز میں نہیں پڑنا ہے، اس کے خیال میں نہیں رہنا ہے. اچھا ایک اور بات ذہن میں آئی، یہ جو تبصرہ بازیاں ہو رہی تھی، ایسا ہو کیوں رہا تھا؟ عزیزان ملت جانتے ہیں کیوں ہو رہا تھا؟ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. ایمان کی کمزوری تھی. کیا ایک سچا مومن، کیا ایک سچا مسلمان ایسا کرے گا؟ نہیں عزیزان ملت اسلامیہ. جو سچا مومن ہوگا، جس نے ایمان کی تعلیمات کو اپنے دل و دماغ میں ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت زندہ رکھا ہوگا، وہ کسی کے تبصرے میں پڑے گا؟ کیا وہ کسی کے کاندھے پر قدم رکھ کر آگے بڑھنا چاہے گا؟ کیا وہ کسی کو پیچھے سے گھسیٹ کر اس کو پیچھے کر کے خود آگے آنا چاہے گا؟ کیا وہ کسی کے تبصرہ بازی میں اوٹ پٹانگ بولنے میں رہے گا؟ نہیں عزیزان ملت. لیکن آج ہو کیا رہا ہے؟
آپ غور کریں آج کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. ہمیں کہیں ادھر ادھر جا کر غور کرنے کی ضرورت نہیں. ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں, اپنے معاشرے میں ہمیں ایک بار نظر اٹھا کر دیکھیں, اپنے سماج میں دیکھیں عزیزان ملت, کیا سچے مسلمان کی جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ اس میں سے کتنی نشانیاں ہیں ہمارے اندر. یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کو بول رہا ہوں تو میں اس میں شامل نہیں ہوں, میں خود بھی آپ کے ساتھ اس میں شامل ہوں عزیزان ملت. کتنا اس زبان سے ابھی یہاں موجود جتنے لوگ ہیں کسی سے بھی ہم پوچھیں کہ آپ کس کے بندے ہو, کیا کوئی یہاں ایسا ہے انسان جسے یہ معلوم نہ ہو اس کا جواب کہ وہ کس کا بندہ ہے؟ بتائیے, کوئی نہیں ہوگا. چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہے, پوچھیں گے بیٹا تم کس کے بندے ہو, سب بولیں گے. بے ساختہ زبان سے نکلے گا, نوکے زبان پر رہے گا یہ جملہ کہ الحمدللہ ہم اپنے خدا کے بندے ہیں, ہے نا. بے شک اس میں دو رائے نہیں ہے, خدا کے تو بندے ہیں, لیکن خدا کے بندے ہونے کا کردار کتنا نبھا رہا ہے, کیا اس پر کبھی ہم نے غور کیا؟ خدا کا نیک بندہ ہونے کی جو تاثیر ہونی کی جو صفات ہونی چاہیے ہمارے اندر کتنی خوبیاں ہیں ان میں سے. خدا کے نیک بندوں میں جو ہوتی ہیں, کسی سے پوچھے تم کس کے امتی ہو, کیا کوئی ہے جس کو اس سوال کا جواب نہ معلوم ہو کہ ہم اور آپ کس کے امتی ہیں؟ سب کو معلوم ہوگا عزیزان ملت. جواب تو پتا ہے, لیکن اس جواب پر عمل کتنا ہے؟ نبی کا امتی کتنا فیصد ہم نے بننے کی کوشش کی ہے؟ کیا اس